اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی دن کے بعد فرصت ملی تو میں نے کہا آپ سے بات چیت ہو جائے۔ کامیاب ہونے والوں کو مبارکباد ہو، کیونکہ جو کامیاب ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ واٹس ایپ پہ بتاتے ہیں کہ یار یہ ہم نے نکالا ہے، اتنا نکالا ہے، خوشی ہوتی ہے بھائی۔ لیکن ان لوگوں میں سے میں نہیں ہوں جو پہلے سے کہتے ہیں آپ کی میاں اگر بن گئے، آپ کامیاب ہو گئے تو یہ ہو گیا تو وہ گیا۔ ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ علم برائے علم، نئے ویور سے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ یہ ایک دوست کا ہے نسخہ، انہوں نے کئی جگہ پہ پوسٹ بھی کیا، اچھا لگا تو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ لازمی نہیں کہ آپ لوگ کریں، کیونکہ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ یار کچے چیزوں سے مال نکالنا بتائیں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ کچی چیزوں سے کئی لوگ جن سے مال نکالتے ہیں، مال کے یعنی گزارا چلاتے ہیں وہ، ایسا نہیں ہوتا کہ پورا کنورٹ ہو جائے، لیکن گزارا ان کا چلتا ہے۔ یہ کسی مبعوث حکیم جمعہ خان صاحب کا نسخہ تھا، تو ایک دوست نے کیا، ایک دفعہ اس سے 6 رتی مال نکلا اور بعد میں کبھی بھی نہیں نکلا، تو کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہوئی۔ نسخے کو اگر غور کریں گے تو کامیابی ہو جائے گی، بڑی مزیدار سی چیز ہے۔ نسخے میں یہ ہے کہ آپ لیں پھٹکری سفید 1 تولہ، کلمی شورا اچھی قسم کا 1 تولہ۔ کلمی شورے میں بھی پرابلم آ رہی ہے کیونکہ جو بازار سے آپ کو ملتا ہے اکثر اس میں نمک وغیرہ کوئی اور چیز ڈالی ہوتی ہے، تو خالص لے لیں تاکہ آپ کو رزلٹ پراپر آئے۔ نمک لاہوری 1 تولہ، نوشادر 1 تولہ اور نیلا طوطا 1 تولہ۔ تو ان تمام اجزاء کو خوب اچھی طرح سے کھرل کرنا ہے، اور ایک لوہے کی کڑھائی میں 1 تولہ پارا ڈال کے مصفحہ کر کے پارے کو ڈالنا ہے۔ نمک میں کر لیں، گڑ میں کر لیں، تو اسے لوہے کی کڑھائی میں پارے کو ڈال کے اس کے اوپر ½ کلو یعنی ½ سیر پانی ڈال دیں اور چولہے پہ رکھ دیں، ہلکی سی آنچ ہونی چاہیے، پانی گرم ہو تو اس کے اوپر چٹکی چٹکی کر کے یہ سفوف ڈالتے رہیں، سفوف ڈالیں، جب وہ حل ہو جائے پانی میں پھر دوسری چٹکی ڈالیں، پھر حل ہو جائے پھر تیسری ڈالیں۔ آگ تھوڑی سی تیز کر دیں، یہ کام کرتے کرتے پانی ابالے کھانا شروع ہو جائے۔ اب یہ کہ آپ نے پانی کو نہیں کم ہونے دینا جب تک یہ سفوف، کیونکہ آپ کے وہ برتن میں ایک نشان بن جاتا ہے کہ یہاں تک پانی تھا ½ کلو، تو وہاں تک ہی رکھیں، چٹکیاں مارتے ہیں، جب چٹکیاں ختم ہو جائیں تو پھر آگ ہلکی کر دیں، ہلکی آگ پہ اس کو خشک ہونے دیں، لیکن خشک نہیں کرنا، یہ یاد رکھیں۔ ابھی تھوڑا سا قریب ہی ہو خشک ہونے کے، ٹھیک ہے جی، تو آپ نے اس کو اتار کے سائڈ پہ رکھ دینا ہے، ٹھنڈا ہونے دینا ہے۔ اس میں سے پارا نکال لیں، پانی ڈال کے ذرا دھو لیں، مسکا سا ہوگا پارا، ذرا گرسنا ہو جاتا ہے یعنی سست سا ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کپڑے میں چھان لیں۔ جب کپڑے میں چھانیں گے تو کچھ اس کا حصہ جو ہے وہ کپڑے میں رہ جاتا ہے، تو اس کو جو کپڑے میں رہ جائے اس کو چرخ دیں تو یہ مقبول بازار ہوتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ میرا اپنا کیا ہوا نہیں ہے، اچھا نسخہ تھا اس لیے میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلمز ہیں، اور سب سے زیادہ ٹیکنیکل پرابلمز ہوتی ہیں جب چیزیں جو ہیں وہ خالص نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے، لیکن نسخہ بہت اچھا ہے۔ کچی چیزوں سے جو لوگ کام لینا چاہتے ہیں وہ اس پہ غور کریں گے تو اس میں انہیں کامیابی ملے گی، کچھ نہ کچھ ملے گا۔
بتانا یہ بھی مقصود ہے اس میں کہ اسی طریقے سے کچھ لوگ پارے کی گرہ بھی بناتے ہیں، یعنی یہی عمل کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پارا جو گریسنس ہو جاتا ہے اسے نکال کے سوکھنے دیتے ہیں، تو تھوڑے عرصے کے بعد، ایک آدھ دن کے بعد، پارا جو ہے وہ ہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی گولی بنا کے آگے دابو وغیرہ میں پکائی جاتی ہے، کلر بھی ہو جاتا ہے۔ گولی بنانے کا یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پانی میں یہ مٹیریل جو ہے تھوڑا سا مارتے ہیں گرم پانی میں، پھر نکالتے ہیں اسے، کپڑے چھان کرتے ہیں، جو کپڑے میں رہ جاتا ہے اس کو الگ کر لیتے ہیں، جو کچا پارا نکلتا ہے اسے دوبارہ پانی میں ڈال کے، اسی پانی میں ڈال کے دوبارہ چٹکیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے۔ اور میں بہت سے ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں وہ کیمیا گر نہیں ہے، یعنی وہ ان کے پاس کوئی ایسی نہیں ہے کہ یہ خط لگایا یا پوائنٹ لگایا ایک نقطہ تو لو جی شمس طلوع ہو گیا، تو وہ کچی چیزوں سے کام لیتے ہیں۔ ایک دو ایسے بھی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو صرف اور صرف سنگ راسخ ہی بنا کے اسے گندک سے، تو اس سے مال نکال لیتے ہیں، 3-4 گرام مال نکل آتا ہے، ان کا گزارا بڑا اچھا گزرتا ہے۔ لیکن اصل میں لوگوں کو جو چھوٹا کام ہے نا وہ پسند نہیں آتا، وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ بس بلکہ ٹرین کی پٹری پہ ایک نقطہ لگائیں اور وہ ساری کی ساری سونے میں بدل جائے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے چھوٹے کام کو ترجیح دیں، تو جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں ہنر آ جائے گا تو پھر آپ بڑے سے بڑا کر سکیں گے بھائی۔ تو یہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا تھا ایک تحفہ، قبول کریں، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا، اپنے ساتھیوں کا، بچوں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ پھر ہوگی ملاقات نئی بات کے ساتھ، نئے تجربے کے ساتھ، نئے علم کے ساتھ۔ خدا حافظ۔